خود سجا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین ختم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ مختصر گفتگو کے لیے میں ملتمس ہوں سید مفتی عدنان شاہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب وقار اللہ کریم جل وعلا کے فضل و احسان کے ساتھ آج میں اور آپ جس تقریب کے اندر حاضر ہیں یہ اللہ رب العزت کے پاکیزہ گھر کی سنگ بنیاد کا سلسلہ ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس علماء اکرام تشریف فرما ہیں، اساتذہ اکرام تشریف فرما ہیں۔ بالخصوص ہماری خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے کہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے جس ہستی کی ہم زیارت کر رہے ہیں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، میری مراد استاد العلماء، مناظر اسلام، یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا محمد صدیق ہزاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ آپ اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے اور خوبصورت الفاظ کے اندر ہم سب کو اللہ کے گھر کے حوالے سے گفتگو بھی سنائیں گے۔ مجھے حکم ہوا ہے تو یہ بات یاد رکھیے، اللہ کریم جل وعلا کا جو گھر بنایا جاتا ہے، جس بقعہ زمین پر اللہ کریم کا پاکیزہ گھر بنتا ہے، وہ پوری روح زمین سے افضل جگہ ہوا کرتی ہے، اور یہ خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی کہ جو لوگ اپنے مال میں سے اس گھر کی تعمیر کے اندر حصہ لیتے ہیں۔ سب مال فنا ہو جائے گا، ساری زمینیں جائیدادیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ہمارے مرنے کے بعد بھی جو کام آنے والی چیز ہے وہ یہی چیز ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ، بالخصوص حاجی سلیم صاحب ان کے برادران کہ جنہوں نے اللہ کے پاکیزہ گھر کے لیے یہ جگہ وقف کی، اور اب یہ اس کی بنیادوں سے لے کر تعمیر مکمل ہونے تک جو جو حصہ لے گا اللہ کریم سب کا حصہ لینا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قبلہ استاد گرامی جس کی اس کی اہتمام کے لیے کوشش کریں گے، اور ہم لوگ مل کے ان کے دست و بازو بن کے انشاءاللہ اس اللہ کے گھر کی تعمیر کی تکمیل کی طرف چلیں گے۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم استاد گرامی کی کوشش کرنا، ہم سب کا یہ تعاون کرنا اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ایسے ہی جو صدقہ جاریہ والے کام ہیں ان کے اندر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یا
تیری اسے کی قسمت پہ فدا تخت شہید کی راحت اسے کی قسمت پہ فدا تخت شہید کی راحت خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو دل میں ہو یاد تیری آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد تیری تشریف لاتے ہیں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ناصر خان صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة رواه امام ترمذی رحمه الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. نہایت ہی مقتدر بزرگوں دوستو، بڑی لمبی چوڑی تمہید کے بجائے مختصراً آپ سے مخاطب ہوں. ہمارے استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر، آپ جانتے ہیں ان کو، انہی نے اس علاقے میں بڑا کام کیا. ان کے بعد ہر شخصیت سے آپ واقف ہیں. آپ سب حضرات مانسر گرد و نواح کے سیاسی، سماجی، مذہبی، دینی، حفاظ، علماء، قراء، ائمہ سب حاضر ہوئے. کس کے لیے؟ ایک مسجد بنائی جا رہی ہے اللہ کے لیے، اور مسجد ہمیشہ اللہ کے لیے بنائیں. بالکل آپ کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے مسجد بنا رہا ہوں، اور اسی کو بڑے شفاف طریقے سے ہم آگے لے کر جائیں گے. ہمارے جتنا بھی عمل کے اندر خلوص ہوگا، خلوص اتنا ہی مسجد جلدی پائے تکمیل تک پہنچے گی. اگر آپ کے اور میرے عمل کے اندر میں اگر خلوص کے ساتھ کوئی کام نہیں کروں گا تو کامیابی نہیں ہوتی.
اس لیے بڑی مبارک کے مستحق ہیں یہ ہمارے دوست جنہوں نے یہ جگہ فراہم کی. پھر مولانا محمد عبد الرحمن صاحب صدیقی، اللہ ان کو سلامت رکھے. مانسر جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے لوگ کوشش کرتے ہیں تو مسجد بن جاتی ہے. میں ضرور ایک دو مشورے آپ کو دوں گا کہ مسجد جہاں بھی بنائی جائے جو آپ نے خدمت کرنی ہے وہ کمیٹی صاف شفاف لوگوں کی، بالکل بھی صاف شفاف، جو پیسہ لیں ہر جمعہ یا ہر مہینے کے بعد لوگوں کو بتائیں کہ اتنا پیسہ آیا ہے، اتنا پیسہ ہمیں ملا ہے، اتنا پیسہ ہم نے مسجد کے اوپر لگایا ہے، تاکہ آپ کے مال و حال کے اندر برکتیں ہوں. ہمارے ہاں بڑی مسجدیں بنتی ہیں لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ مسجدوں کو یہ پراپرٹی دفتر بنا لیتے ہیں، بس مسجد کے لیے پیسہ چندہ اکٹھا کیا اور کاپی گئے. ایسے نہیں، بالکل بھی مسجد کا ایک پائی بھی اگر آپ نے مس یوز کی، یا بعض لوگ مسجد کے لیے چندہ مانگتے ہیں، مسجد کا کام کراتے ہیں، نائل آدمی کو آگے کر دیتے ہیں اور وہ سارا لوگوں کا دیا ہوا پیسہ خراب کر دیتا ہے. ٹوٹیوں کی جگہ صحیح نہیں بنائی، کبھی چھت نیچے بنا دیا، کبھی کیا کر دیا، اور روزانہ صبح اعلان 2 مسجد کے لیے پیسے. یار یہ اس کام کو بند کرو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. ایک اچھے جیسے انہوں نے یہ نقشہ بنایا انجینئر سے، اب جو انجینئر یہاں کام کرے گا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نصیر بھائی بہت ہی خلوص والے آدمی ہیں، بشرطے کہ آدمی آگے خلوص والا ہو. تو یہ بڑی محنت کے ساتھ ہماری مسجد کا کام کیا، وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے. بہترین مسجد کے کاریگر ہیں اور ان کو چھوڑا جائے اور ان سے مشاورت کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نامی گرامی مسجد. اور روزانہ اگر ایک آدمی آ جائے ایسے کرنا ہے تو ایسے مسجدیں نہیں بنتی. یہ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، 3 مسجدیں میرے سامنے استاد العلماء نے ان کی افتتاح کیا. ایک مولانا اظہر محمود صاحب ازہری کی مسجد ہے، اس کے اندر حمید کے اندر ہماری مسجد کے لیے تشریف لائے، اس مسجد کا افتتاح ہوا. اور اسی طریقے سے آپ کے گاؤں پیرزئی کی مسجد بنائی گئی. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد کے لیے کبھی بھی چندے کا اعلان نہ کرنا، یہ مسلمانوں کا گھر ہے، چندے کا نہیں. بس جس نے بھی کچھ دینا ہے آ کر مولانا عبد الرحمن صاحب کے ہاتھ میں رکھیں، اور یہ انشاءاللہ العزیز بہترین ہمارے رہنما اس علاقے کے اندر ہے اور مسجد بنتی جائے گی. لیکن میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ مسجدوں کو ایک ایسا نظام نہ بنائیں، مدارس کو بس آپ نے جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کریں، اور مسجد کو ایسے بنا دیں ایک دفعہ کہ بار بار آپ کو بنانے کی ضرورت نہ ہو. میں ملتمس ہوں ان لوگوں سے جو مسجد کے لیے کام کریں گے کہ وہ انشاءاللہ العزیز بہترین نیت سے کام کریں گے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث نقل فرمائی ہے، میری بات توجہ سے سنیں، حدیث کو توجہ سے سنیں. من بنا للہ مسجدا للہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اپنی نمود و نمائش کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. تو میرے رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ایسے شخص کے لیے اللہ جنت کے اندر، جنت بن اللہ، بنا کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، میں اس کے لیے بناؤں گا. کیا فرمایا؟ میں اس کے لیے جنت کے اندر محل بناؤں گا. اس لیے اللہ ہمیں خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ مولانا محمد عبد الرحمن صاحب صدیقی کے ہاتھ بن کر، ان کے معاونین بن کر اس مسجد کو ابتدا سے انتہا تک لے جانے کی توفیق عنایت فرمائے. اور مولا ذوالجلال آپ سب کی آمد، علماء کا آنا اپنی بارگاہ لا یزال کے اندر قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد آج ہمارے لیے بڑا خوشی کا دن ہے کہ 2022 کی پہلی تاریخ ہے.
نئے سال کی بھی پہلی تاریخ ہے اور نئی مسجد کی آبادی کے لیے بھی افتتاح کا اعلان کیا گیا ہے۔ دو نسبتیں حاصل ہیں، ایک نیا سال اور دوسرا نئی مسجد۔ میں نے دیکھا ہے کہ رات 12 بجے کے بعد لوگوں نے آتش بازی کی ہے، روڈوں پہ نکل کر بھنگڑے ڈالے ہیں اور سال کی خوشی کی ہے۔ وہ غیر شرعی کام ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے نئے سال کا آغاز اللہ کے ذکر سے کر رہے ہیں، اور مسجد کی تعمیر، کیونکہ مسجد بنانا بھی عبادت ہے، تو اس عبادت کے اندر شامل ہو کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمارے اس 2022 کو امن و سلامتی والا سال عطا فرما، اور اس مسجد کو جس کے افتتاح کے اندر جید علماء اور آپ حضرات تشریف فرما ہیں، اللہ تعالی ہماری اس عادی کو قبول فرمائے۔ حافظ سید عبدالعزیز شاہ صاحب وہ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ آج سے 35-36 سال پہلے ہم دونوں نے یہاں کا دورہ کیا تھا۔ بھئی اس جگہ فی الحال آبادی تو نہیں، لیکن جہاں مسجد ہونی چاہیے۔ ایک دن اسپیشل ہم دونوں آئے، اور یاد رکھیے کہ جو قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھایا جائے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ 35-36 سال کے بعد وہ جو ہمارا خلوص تھا، وہ جو نیت تھی یہاں مسجد کی، اللہ کے فضل سے اللہ نے وہ جگہ میں عطا فرما دی ہے۔ وہ روڈ کی اس جانب ہم تلاش کر رہے تھے، لیکن یہ روڈ کی اس جانب اللہ کو منظور تھی کہ مسجد اس جگہ پر بنتی ہے جہاں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ میلاد شریف کے دنوں میں حاجی محمد سلیم صاحب نے ختم شریف پر مجھے دعا کے لیے بلایا، تو شام کے بعد اندھیرا تھا، اس دن میری طبیعت بھی بالکل ٹھیک نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا جی آپ نے دعا کرنی ہے۔ میں نے اندر دعا کی، میلاد شریف کی محفل کو ختم ہوئی تو باہر آئے تو کہتے ہیں جی جہاں پر مسجد بنائیں گے۔ تو میں نے کہا بھائی حاجی صاحب بناؤ، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اور اتنی بات کے کر اندھیرے کے اندر میں چلا گیا، پھر کب بنے گی، کون بنائے گا، کیسے ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ پھر ایک جمعہ شریف کا دن آیا تو پھر یہ جمعہ شریف پڑھنے کی تشریف لے گئے۔ کمرے میں بیٹھ کر انہوں نے تفصیل بات کی، بھائی مسجد تو ہم بنائیں گے، لیکن ہم کام والے لوگ ہیں۔ میں آپ کو اس لیے وہاں پر بلایا تھا کہ یہ ذمہ داریاں ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کریں اور آپ اس کی ڈیزائننگ کریں کس طرح بنے گی۔ میں نے کہا جی صاحب میں کل آؤں گا تو جگہ کو چیک کروں گا۔ تو انہوں نے مجھے ایک عارضی سا پیمائشیں دی، تو میں نے ان پیمائشوں کو جب رات کو چیک کیا تو میں نے کہا بھائی یہ شارع عام کی مسجد ہے، یہ جگہ کم ہے، یہ جگہ کم ہے۔ تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ ہمارے بھائی عبدالحمید دکاندار صاحب کا پلاٹ ہے صاحب، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ان کا پلاٹ ہے۔ تو میں نے کہا جی میں ان سے بات کرتا ہوں کہ کچھ تھوڑا حصہ وہ بھی زمین کا ڈالیں۔ تو میں نے اپنے حمید بھائی کو ٹیلی فون کیا کہ یہ معاملہ ہے، تو کچھ کیونکہ یہاں 6-7 لاکھ روپیہ اس وقت کیا کہتے ہیں مرلہ کے حساب سے زمینیں بک رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں بھائی صاحب سے مشورہ کروں گا تو کچھ حصہ ڈالیں گے۔ بفضل تعالیٰ انہوں نے میری بات پر ہاں کی، اور کچھ حصہ انہوں نے اپنی زمین کا بھی وقف ڈال دیا۔ میں نے رستہ آگے ان کے گھر کا کر دیا اور وہ جگہ مسجد میں شامل کر دی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ جگہ حاجی امیر بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو دنیا سے وصال کرتے ہیں۔ اب وہ تو نہیں تھے، تو میں نے ان کے بیٹوں کو مسجد کے اندر رات کے وقت بلایا۔ سید خالد شاہ صاحب تشریف لے گئے۔ میں نے کہا بھائی شاہ صاحب تو ہے نہیں، تو آپ ان کے بیٹے ہیں، تو یہ جگہ ان کی ہے، تو مسجد کی جگہ کم ہے، اگر آپ تھوڑا حصہ ڈالیں تو مسجد وسیع ہو جائے گی کہ یہ شارع عام کی ہے، کسی زمانے میں یہ پورا علاقہ اسی مسجد کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو میرے والد صاحب تقسیم کر گئے تھے، یہ بھائی صاحب کی جگہ ہے اور وہ سعودیہ کے اندر ہے۔ آفتاب شاہ صاحب ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نمبر ملا تو آپ خود بات کر لیں۔ انہوں نے نمبر ملا، میں نے بات کی تو کہتے ہیں استاد جی میں صبح آپ کو جواب دوں گا۔ صبح انہوں نے بھائی کو ٹیلی فون کیا، بھائی استاد گرامی سے کہہ دو کہ 5 فٹ میری طرف سے جگہ مسجد کے اندر شامل کر دیں۔ بفضل تعالیٰ حاجی سلیم صاحب نے ابتدا کی، دونوں طرف سے مسجد کی جگہ مل گئی، اور ابھی یہ نہیں پتہ چل رہا، لیکن ہم نقشے کے مطابق کام کریں گے۔ حاجی نصیر احمد صاحب یہ ہمارے علاقے کے اندر بہت بڑے انجینئر قسم کے ڈاکٹر آدمی ہیں، ہم نے ان کو منتخب کیا سب لوگوں کی مشاورت سے کہ یہ ہمارا کام کریں گے۔ اور یہ جو نقشہ آپ دیکھیں گے، اللہ کرے یہ جو کاغذ والا نقشہ ہے، خدا کرے کہ اس کو ایک شکل کے اندر، مسجد کی شکل کے اندر یہ تعمیر ہو جائے۔ یہ جو کاغذ پڑا ہے نا، کاغذ
اللہ کرے کہ یہ کاغذ ہماری زندگی کے اندر اسی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو مسجد بنا دے تاکہ آپ اور میں یہاں پر نمازیں پڑھ سکیں۔ باہر کہ چلتے چلتے یہ بات یہاں تک پہنچی، اور اس کے بعد ہمارے حاجی لالا گلزار صاحب جو کہ ہماری محفل کی زینت بنتے تھے، سیاسی ہو یا مذہبی ہو، ان کی دعا کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے اور ہمارے تحصیلدار حاجی محمد اقبال صاحب وہ بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم حاجی شیراز صاحب کی والدہ ماجدہ انہی دنوں میں فوت ہوئی، انہوں نے کہا جی میں چیلم نہیں کروں گا، چیلم کی شکل میں نہیں بلکہ میں وہ پیسے مسجد کے اندر دوں گا۔ کبھی یہ تو دیکھو نا، ہم چیلم کرتے ہیں 2 پیسے 4 پیسے اتفاق کر کے لوگوں کو 2 گھنٹے میں کھلا کے چل جاتے ہیں، کوئی شک نہیں علماء موجود ہے کہ ثواب ہے، صدقہ ہے، لیکن مسجد تو صدقہ جاریہ ہے نا۔ سب سے پہلے شیراز صاحب نے کہا جی میں چیلم نہیں کروں گا، بس جمعرات کے ختم پڑھائیں گے، وہ پیسے جتنے جو ہو سکے میں مسجد کے اندر شامل ہوں۔ آج انہوں نے کہا جی میں ابھی 50,000 دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ سجدہ چلتا رہے گا۔ باہر کے ابتدا ہماری بڑی اچھی ہوئی کہ حاجی اقبال صاحب اور ان کے بھتیجے نے کل ہی مجھے رات کو پیغام ملا، بشیر بھائی نے دیا کہ انہوں نے کہا جی 2 ٹیمپر کرش کے، 2 ٹیمپر ریل کے اور 200 بوری سیمنٹ کی، اس کی میں نے رقم ادا کر دی ہے، اس کی رقم میں نے ادا کر دی ہے، وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ اور اس وقت چونکہ مجھے کافی سارے لوگوں نے منع کہ جی ہم چندہ دیں گے تو آپ نے ہمارا نام نہیں لینا، اللہ اکبر، یہ بڑی خاص بات ہے۔ میں نے حدیث کے اندر پڑھا ہے کہ قیامت والے دن اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں لوگوں کے نیک اعمال پیش کرو، فرشتوں لوگوں کے نیک اعمال پیش کرو۔ جب فرشتے نیک اعمال پیش کریں گے نا تو اللہ فرمائے گا یہ عمل اس بندے کا جو نیک، توجہ فرمائے نیک عمل کی بات کر رہا ہوں، بری کی نہیں، اللہ فرمائے گا کہ نیک اعمال پیش کرو۔ فرشتے نیک اعمال پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ عمل تو مجھے دے دینا اور اس کا یہ نیک عمل پھینک دو۔ فرشتے حیران ہو گے، یا اللہ یہ تو نیک عمل ہے اور تو فرما رہا ہے کہ یہ مجھے دے دو اور یہ پھینک دو، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گی کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے نیک عمل کیا اس کو پھینک دو، اور جو اس نے میری رضا کے لیے کیا میں اس کو دائیں ہاتھ کے اندر قبول کرتا ہوں۔ جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا وہ پھینک دو، اس کی مجھے ضرورت نہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ بڑا قاضی ہے، یہ بڑا حاجی ہے، لیکن جو میری رضا کے لیے کیا وہ مجھے دے دو، میں اس کو دائیں ہاتھ کے اندر قبول کرتا ہوں۔ کسی بعض لوگ چندہ دیتے ہیں تو ہماری بھی کوشش ہے کہ نہ ملے وہ بھی، لیکن آج کل ماشاءاللہ اچھا دور آ گیا ہے کہ جس نے مجھے فنڈ دیا اسے کہا جی نام نہیں لینا۔ ایک آدمی نے مجھے کل 40,000 روپے دیے، میں آپ کو دکھانے کے لیے نہیں یا اس کا نام لینے کے لیے نہیں، میں صرف آپ سے کہتا ہوں دیکھو اب ایسے لوگ موجود ہیں۔ مجھے 40,000 روپے رات کو دیا، اب آپ نے مجھے 2 لاکھ روپے دیا پہلے، تو کہا جی نام نہیں لینا۔ میں کہا جی اس دن دینا افتتاح والے دن، انہوں نے کہا جی نہیں افتتاح والے دن میں نام نہیں، شاید لوگ دیکھیں گے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہم نہیں دیتے، اس کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ تو جو کام اس کی رضا کے بعد کیا ہے، اس وقت تک میرے پاس تقریباً 4 لاکھ روپیہ وہ کیش کی شکل کے اندر موجود ہے، اور اشتیاق حاجی محمد اقبال صاحب نے جو کہا ہے کہ وہ میٹیریل وہ بھی آ جائے گا، اینٹ اور سجی کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں نے آپ کو فنڈ کے لیے نہیں بلایا کہ آپ آئیں تو مجھے ابھی فنڈ دے کے جائیں، وہ تو میں نے عرض کر دیا نا، اللہ تعالیٰ جس کو جتنی ہمت دے گا ضرور انشاءاللہ اس کے ساتھ شامل ہوگا۔ لیکن یہ کام چلتا رہے گا، ہمارے ہاتھ چلتے رہیں گے، اللہ برکت ڈالتا رہے گا، خدا کا گھر آباد ہوگا۔ میں یہاں آیا تو مجھے پتہ چلا بھی اس علاقے کے لوگ تو بغیر جماعت کی نماز پڑھتے ہیں، اس علاقے کے اکثر لوگ بغیر جماعت کی نماز پڑھتے ہیں۔ دربار شریف کتنا دور ہے، سردی کی راتوں میں ہمارے گاؤں کی مسجدیں کتنی دور ہے، خدا خیر کی مسجد، یہ تو بغیر نماز کے پڑھتے ہیں، اور کبھی کبھی بغیر نماز کی نماز آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ تو اس کا سب سے زیادہ اجر اس جگہ ہے جہاں پر زیادہ ضرورت ہو، تو یہ ضرورت والی جگہ تھی۔ اس ضرورت والی جگہ کے اندر حاجی محمد سلیم صاحب نے ابتدا کی، اور اس ابتدا کے ساتھ آج جہاں تک آپ پہنچے کہ میں اتنا خوش ہوں کہ سال کا بھی پہلا دن، مسجد کی تعمیر کا بھی پہلا دن، اور ان علماء کی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں۔ یہ چہرے دیکھو نا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے عالم کا چہرہ دیکھا اس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا۔ جو عالم کی محفل میں بیٹھا وہ نبی کی محفل میں بیٹھا۔ ہماری بڑی خوش نصیبی، اور اس محلے کے لوگ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی جماعت کے اندر اس کے ابتدا کے لیے ہمیں اکٹھا کیا۔ تو اب انشاءاللہ اس کا کام، ابھی یہ ایکسیویٹر مشین میرا خیال وہ ہمارے والی کیوں جی ہمارا کام کرنے والی یہ ایکسیویٹر مشین وہ پہنچ چکی ہے، ابھی دعا خیر ہوگی
علماء وہاں پر 2-3 بیلچے لگائیں گے، اس کے بعد ابھی ہمارا کام شروع ہو جائے گا۔ تو اب آخری چند ملفوظات اور دعائے خیر کے لیے میں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا علامہ محمد صدیق صاحب ان کے تعارف کی ضرورت نہیں، بچہ اس علاقے کا ان کو جانتا ہے کہ کتنے بڑے عالمی دین ہیں، کتنی بابرکت شخصیت ہے، اللہ نے ان کو کتنا فیض علم کا دیا ہوا ہے۔ وہ علماء جانتے ہیں کہ مولانا محمد صدیق صاحب کا کیا مقام ہے، اسی میں نے سوچ کر دعوت دی ایسے عالمی دین سے ہم اس کا افتتاح کرائیں گے کہ اس کے علم کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری مسجد کے اندر بھی علم کی دنیا عطا فرمائے۔ تو میں نے اس کی 3 منظر رکھی ہیں، ایک تہخانہ کسی رکھا ہے، میری امید ہے کہ وہاں پر بچے قرآن پڑھیں گے، تہخانہ جو ہم بنائیں گے وہاں پر بچے قرآن پڑھیں گے۔ 2 منزل مسجد ہوگی، وہاں پر انشاءاللہ نمازی نماز پڑھیں گے۔ تو اللہ کرے تہخانے سے لے کے آخری منزل تک آپ کے اور میرے ان شفاف ہاتھوں کے ساتھ، جیسے آپ ناظر صاحب نے فرمایا نا کہ یہ بڑی امانت ہوتی ہے، مسجدوں کا کام کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری امانت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر امین بنا کر اپنے اس گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا علامہ محمد صدیق صاحب کو، وہ اپنے ملفوظات کا اظہار بھی فرمائے اور ہمارے جتنے ہمارے گاؤں کے ہمارے محلے کے جتنے احباب فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا بھی فرمائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة متفق عليه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ خدا، خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ دروے بود قیل و قال محمد۔ معزز سامعین اکرام، علماء ذی احتشام، ائمہ مساجد، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تقریباً یہاں سے جانے کے 6.5 سال مسجد سیدوں میں گزارنے کے بعد سن 1981 اپریل کے شروع میں یہاں سے گیا، 6 سال تقریباً 6.5 سال رہا، 40 سال ہو چکے ہیں کہ اس کے بعد پھر آپ حضرات کا جنازوں میں کبھی کبھار آنا ہوتا ہے، اجتماعی طور پر ملاقات کا شرف ملا، اور یہ بہت ہی سنہری خوبصورت بابرکت موقع ہے۔ حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن صاحب نے جب دعا سلام کے بعد اظہار فرمایا، میں نے کہا میں تو 4-5 بیماریوں میں مبتلا ہوں، لیکن جی چاہتا ہے پرانے بزرگوں اور دوستوں سے ملاقات کا شرف مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ تو یہ دن بہت ہی مبارک دن ہے۔ میلاد تمہید یہ آیات کریمہ پہلے بھی پڑھی گئی، حدیث پاک بھی پڑھی گئی۔ مسجدیں آج سے نہیں، شروع سے بیت المعمور رب ذوالجلال کے امر سے ملائکہ نے بنایا، 7 آسمانوں سے اوپر پہلی مسجد بیت المعمور فرشتوں کی مسجد تھی۔
اس کے بعد زمین پر بیت المعمور کے مقابلے میں وہ بھی زمین کے فرشتوں نے اللہ کے امر سے وہاں بنائی. پھر آدم صفی اللہ کی باری آئی، پھر آپ نے جو سیلون سرندیپ سے 40 پیدل حج فرمائے. بیت المقدس حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے بنائی. مسجد نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ وبارک وسلم نے بمائے صحابہ کرام بنائی اور خود اس میں پورا کام کیا، اپنے ہاتھوں سے کام کیا. حضور علیہ السلام نے پہلے تو اللہ نے رغبت دی ہے. ارشاد رب العالمین انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. یقیناً اللہ کی مسجدیں وہی لوگ بناتے ہیں جن کو کیا ہے، آخرت پر کامل یقین ہے، آخرت پر، والبعث بعد الموت پر. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے وہ سارے فانی ہیں. ہمارے اعمال وہی اللہ کے ہاں قبول ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں. اور جس طرح آپ سن چکے ہیں یہ صدقہ جاریہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ، حدیث پاک کا مفہوم، میری والدہ ماجدہ اچانک فوت ہو چکی ہیں اور میں ان کے پیچھے صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ مبارک نے کیسا صدقہ بتایا. یہ کھانا بھی صدقہ ہے، کھلانا بھی صدقہ ہے. آپ نے حالات حاضرہ مقتضائے حال، اس وقت مدینہ پاک کے اندر میٹھے پانی کی کمی تھی، جو کنویں تھے یہودیوں کے قبضے میں تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد، تو چاہتا ہے کہ میری والدہ کو ثواب پہنچے؟ آپ اپنے والدہ کے ایصال ثواب بخشنے کے لیے پانی کے کنویں کا انتظام کریں. حدیث پاک کے الفاظ وَخَفَرَ بِيرًا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدایا، کنواں بنایا، کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے فرمایا ہذہ لأم سعد، اللہم ہذہ لأم سعد، یا اللہ اس کنویں کا ثواب، کنویں کے پانی کا ثواب میری والدہ ماجدوں کو پہنچا. یہ ہے صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کا معنی وہ ہے کہ جس کا ثواب دیر تک جاری رہے. دوسری حدیث پاک میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرما، صدقہ جاریہ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. مسجد بنانا بھی صدقہ جاریہ، جنازگاہ بنانا بھی صدقہ جاریہ، سراب بنانا بھی صدقہ جاریہ، قرآن مجید اور دین کی کتابیں وقفے کرنا صدقہ جاریہ، اور مدارس بنانا، یہ سب تھا صدقہ جاریہ میں. دنیا میں کوئی بھی نہیں رہے گا یہ ثواب اس کا، کوئی دعا کرے یا نہ کرے، آٹومیٹک خود بخود اللہ تعالیٰ اس کو ثواب پہنچائے گا. دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ تو اچھی بات ہے. الجزاء الاحسان الا الاحسان. تو دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها وکما قال. جس نے اسلام کے اندر اچھا طریقہ رکھا، اب دیکھیں مسجد سے بڑا اچھا کیا طریقہ ہے. جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا عمل کیا، نیک عمل کیا، اور پھر اس عمل پہ جو جاری رہا، معاونت کرتا رہا، اس رکھنے والے کو، جس طرح محمد اسلم صاحب مدد اللہ علی یا باقی شاہ صاحب یا ساتھیوں نے حصہ ڈالا ہے، فرمایا ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور جو شخص ان کی معاونت کرتے رہیں گے اللہ ان کو بھی پورا پورا ثواب دے گا. نہ پہلے کے ثواب میں کمی ہوگی نہ پچھلے کے ثواب میں کمی ہوگی. تو راز گرامی یہ آپ کی بھی خوش قسمتی ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیا. اور ایک دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب فوت ہو جاتا ہے
تو اس کی 3 انواع رہ جاتے ہیں. 3 چیزیں: جنازہ، کفن، دفن. جنازہ، دفن، اس کے رشتہ دار عزیز و اقارب بھی جاتے ہیں، وہ مال وغیرہ بھی ہوتا ہے، پیچھے عمل بھی ہوتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا 2 چیزیں تو واپس ہو جاتی ہیں، اس کا مال، پراپرٹی، جائیداد، وہ تو پیچھے گھر میں ہی رہ گئی. جو رشتہ دار تھے، دوست سے اسے دفن کر کے واپس آ گئے. اب قبر میں جانے والے کے لیے کیا ہے؟ فرمایا وہی ہے جو اس نے نیک عمل کیا ہے، یہ اسے کم آئے گا. تو حضرات گرامی، ہمارا عقیدہ ہے والبعث بعد الموت، خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. تو اس پیشگی کے لیے آج دیکھیں نا، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کتنے ہی اچھے اچھے مکان سے بھی اچھے اچھے بنے ہوئے. یہ دنیا مستحار زندگی، ہم اچھی اچھی کوٹھیاں بناتے ہیں، اور پھر جب جاتے ہیں آخری وقت تو انسان کو افسوس ہوتا ہے. مشہور واقعہ سکندر ذوالقرنین، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ایک بہت بڑا سربراہ دنیا حکومت رہا. جب فات ہونے لگا تو انہیں وصیت کی اپنے کو، بھائی مجھے کفن، دفن، غسل کے بعد جب میرا جنازہ نکلے 2 باتیں یاد رکھنا. ایک تو کفن سے میرے ہاتھوں کو باہر رکھنا، اور دوسرا میری کوٹھی کی، محل کی دیوار کو جو قبلی اس دوسری طرف ہے اسے توڑ کے نکالنا، جہاں دروازہ گیٹ لگا ہوا نہیں لے جانا. ان کے جو ورثاء تھے، اولاد تھی، وزراء تھے، مشیر تھے، انہوں نے کہا حضرت جی آپ سے پہلی بات سن رہے ہیں، اس سے پہلے نہیں سنی. آپ اس فلسفے کو ظاہر فرمائیں، حکمت کیا ہے؟ ہاتھ کو باہر کفن سے کیوں؟ حکم یہ ہے کفن کے اندر رکھیں. فرمایا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پوری دنیا کی مجھے اللہ نے حکومت دی ہے، اور آج میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو سب کچھ چھوڑ کے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کچھ شے ساتھ نہیں لے کے جا رہا. رکھ تو مکان سی ریشہ. دوسرا فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ میں اس لیے کہا کہ محل کی اس طرف سے مجھے میری چارپائی نکال کے لے جانا، اس لیے کہ میں یہ سمجھا ہوں کئی 100 سال گزارنے کے بعد میں بڑے گیٹ سے اندر آیا اور پیچھے مکان محل کے پیچھے میں نکل کے جا رہا ہوں. میں اپنی زندگی کو یہی سمجھا. تو جس کی حدیث کے اندر نبی پاک نے تشریح فرمائی، کن فی الدنیا کا غریب و عابر السبیل، فرمایا دنیا میں ایسی زندگی گزار جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، راہ گزرو، گرمی کے اندر اپنا گٹھری سامان اٹھایا، وہ لے کے جاتا ہے، کسی درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، سستاتا ہے، پھر اپنا بوجھ اٹھایا آگے چلا جاتا ہے آرام کے بعد. تیری زندگی ایسے ہونی چاہیے جیسے مسافر ہے یا گزرنے والا. حضرات یہی آپ کو کام آنے والی چیز ہے. کافی باتیں آپ سن چکے ہیں، جس طرح ان حضرات نے ہمت کی ہے. میں ایک بات اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں. مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں نے منع کیا، لیکن حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے، مفہوم آیا ہے. نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے والا ایسا دے اوپر والا ہاتھ سے نیچے والا ہاتھ بھی کیا ہو، خبردار نہ ہو. یہ بھی آیا ہے. لیکن یہ بھی آیا ہے کہیں آپ کسی سائل کو دیتے ہیں، اگر پوشیدہ دیتے ہیں تو وہی ہے، 100 کا 100 ہے، 500 کا 500 ہے، لیکن آپ کے دل میں یہ خلوص ہونا چاہیے اگر میں یہ 100 دیتا ہوں تو اس کے ساتھ کئی 100 لوگ اس کی اور مدد کرتے ہیں. اگر اس لحاظ سے اس کو ظاہر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب دے گا، اس کو بھی ثواب دے گا. اس کے اندر تحریش ہے، حرص ہے. بس اسی پہ چونکہ میری چھاتی خراب ہے زیادہ بیان نہیں کر سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب اس کے بعد گلدار صاحب مرحوم، دیگر حضرات، محمد شاہ صاحب کا بیٹا، شاہ اقبال کا بیوی صاحبہ، اور بھی جو بھی خاندان حاضرین ہیں اس میں فوت ہوئی ہے. اول آخر درود شریف پڑھے، ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل شریف پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر ان محرومین کو ثواب بخشیں گے. اس کے بعد آگے کام ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آله. دعا کے بعد تمام حضرات اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، چائے وغیرہ پی کر جائیں. آپ کے لیے چائے اور مٹھائی کا انتظام کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. میں تھوڑا خیر مان سال جہاں سے جتنے آپ تشریف رہے ہیں میں سب کا تہ دل کے ساتھ مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الآيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. مولا ذوالجلال جو تمام حاضرین مجلس نے جو شروع سے تلاوتیں ہوئی ہیں، نعت خوانی ہوئی ہے، علماء کا بیان ہوا، میناچیر نے بیان کیا، اللہ کی کلام مجید شریف پڑھی، نبی پاک کے درود پڑھا. اللہ اس سب کو ابتدا تا انتہا تمام کوئی فعلی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ جملہ آپ کے توسل سے جملہ انبیاء و مرسلین، امہات المومنین، آپ کے والدین کریمین، جملہ سادات گرامی، صحابہ کرام، اولیاء کاملین اور جن مرحومین کا نام لیا، یا اللہ ان کے ارواح پہ ثواب بخش دے، ان کی قبر منور فرما. یا اللہ یہ تو بالخصوص ہوا حضور کی ساری امت مانسر 40 سال رہا، اس کے بعد کچھ نہیں بلایا گیا، یاد نہیں آ سکا. یہ سب یہاں پر دنیا سے گئے ہیں، سب کو ثواب میں شریک فرما، سب کی قبر منور فرما، درجے بلند فرما. جو حضرات مسجد کا حصہ لیا ان کو بھی یا اللہ ان کا حصہ قبول فرما. جو ارادہ رکھتے ہیں یا اللہ جن کی توفیق نہیں ان کو بھی ہمت عطا فرما. مولانا صاحب کو صحت سلامتی اور ان کے جو دوست احباب ہیں، جو کمیٹی والے، جو دستے بازو ہیں، یا اللہ ان سب کو توفیق عطا فرما. مولا خیریت سے یا اللہ بہت اچھے طریقے سے میں کہہ دوں، میری مسجد 1 سال میں اس کا لنٹر پڑ گیا تھا، اور ایک عورت نے شروع میں 3000 روپے دیے تھے، یہاں تو 4 لاکھ ہو گیا ہے. 3000 دیے تھے ایک مائی نے، تو اللہ نے ایسا کیا اور کبھی بھی ہم نے سوال نہیں کیا. اللہ سب کی سائی کو قبول فرما. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم استرنا بسترک الجمیل وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ. چائے پینے کے بعد تمام علماء کرام بیلچے کے ساتھ وہاں پر ابتدا کریں گے، اور آپ حضرات بھی ایک ایک بیلچہ لگا کے جائیں تاکہ کسی کے ہاتھ کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو تقویت دے. علماء کرام بھی وہاں پر گیتی اور بیلچے کے ساتھ کھدائی کریں گے، اور آپ حضرات بھی ایک ایک بیلچہ لگا کے جائیں کہ کسی کے ہاتھ کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے. بالخصوص سادات کرام یہاں پر موجود ہیں، وہ ضرور اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہمیں برکت بخشنے کے لیے وہاں پر گیتی کے ساتھ اس کی کھدائی کر رہے ہیں. پھر ایکسیویٹر والا اپنا کام شروع کر دیں.